بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانوی جریدے دا اکانومسٹ کی رپورٹ نے عالمی ایوانوں میں خلبلی مچا دی ہے۔ کیا دنیا کی واحد سپر پاور ایک ایسی جنگ میں پھنس چکی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں؟ برطانوی جریدے دا اکانومسٹ نے ایک ایسی رپورٹ جاری کی ہے جس نے واشنگٹن سے تہران تک ہلچل مچا دی ہے۔ دا اکانومسٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ وہ دلدل ہے جس میں قدم رکھنا ہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب ٹرمپ اپنی غلطی پر پچھتا رہے ہیں۔ ہر جنگ میں کسی نہ کسی کی جیت ہوتی ہے، لیکن دا اکانومسٹ کہتا ہے کہ اگر اس جنگ کا خاتمہ سیز فائر پر ہوا تو تاریخ کا سب سے بڑا ہارے ہوئے شخص کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا۔ کیا یہ ٹرمپ دا گریٹ امریکہ ویژن کی موت ہے، یا پھر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنے سے وائٹ ہاؤس کترا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ امریکی طاقت کو چلانے کا ایک نیا طریقہ جانتے ہیں، ایک ایسا طریقہ جہاں صرف دھمکی سے کام نکل آئے، جہاں معاشی پابندیاں ایٹم بم سے زیادہ کام کرے۔ لیکن ایران کے خلاف اس مہم جوئی نے اس ویژن کی تمام کمزوریاں عیاں کر دی ہیں۔ ٹرمپ سمجھتا تھا کہ ایران ایسا قلعہ ہے جو صرف چند دھمکیوں سے گر جائے گا، لیکن آج دا اکانومسٹ کہتا ہے کہ ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیاں اب محض ایک کھوکھلے نعرے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی پسپائی کو بہادری کا لبادہ پہنا کر دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ٹرمپ ایک کاروباری ذہن رکھنے والے صدر ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک نئے جنگ عالمی منڈیوں میں وہ خوف ہراس پیدا کرنے کی جسے سنبھالنا ان کے بس میں نہیں۔ جس سنہری دور کا وہ وعدہ کر کے آئے تھے، ایک نئی جنگ اسے راکھ کے ڈھیر میں بدل سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا کے سامنے وہ ایک مضحکہ خیز کردار بن کر رہ جائیں گے۔ ایرانی حکومت کا خاتمہ اور ایران کی مستقل طور پر ایٹمی طاقت بننے سے روکنا، یہ وہ تین بڑے ہدف تھے جو ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن آج صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ مشرق وسطیٰ پہلے سے زیادہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایرانی حکومت گرنا تو دور کے بعد وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اور ایٹمی پروگرام اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن فی الحال ٹرمپ کے یہ تینوں خواب چکنا چور نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جیت گیا؟ ایسا نہیں۔ دا اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس بھی پیچھے ہٹنے کی ٹھوس وجوہات ہیں۔ ایرانی قیادت مسلسل حملوں کی زد میں ہے۔ ملک کا ٹرانسپورٹ سسٹم اور توانائی کا ڈھانچہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ معیشت کو سانس لینے کے لیے پابندیوں کا خاتمہ ہر قیمت پر چاہیے۔ ایران ایک اسٹریٹجک چال چل رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ امریکہ اپنی لاکھوں کی فوج کو مستقل طور پر الرٹ نہیں رکھ سکتا۔ امریکی معیشت اور سیاست اتنے لمبے عرصے کی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایران کے پاس فضائی یا بحری طاقت تو نہیں، اور اس کے پاس میزائلز اور ڈرونز بھی محدود رہ گئے ہیں، لیکن اس کے پاس وقت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا اور صبر کرے تو مذاکرات کی میز پر امریکہ کو جھکایا جا سکتا ہے۔ ہزاروں امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ایران کو ترقی کے دوڑ میں کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس کے باوجود ایرانی مزاحمت نے امریکی جنگ حکمت عملی کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ دا اکانومسٹ خبردار کر رہا ہے کہ اس جنگ نے ایٹمی خطرے کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا ہے۔ حملوں میں تنصیبات کو نقصان تو پہنچا، لیکن وہ اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم کہاں گیا؟ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس اب بھی اتنا مواد موجود ہے جو کئی ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے۔ پہلے ایران شاید ایٹمی ہتھیاروں سے ہچکچاتا تھا، لیکن اب ایران اس بات کو بخوبی سمجھ گیا ہے کہ مستقبل کے حملوں سے بچنے کا واحد راستہ ایٹمی ڈھال ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے پورا مشرق وسطیٰ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہوگا۔ دا اکانومسٹ کے مطابق امریکی عوام میں اسرائیل کے بارے میں رائے اب ویسی نہیں رہی جیسے دہائیوں پہلے تھی۔ منفی رائے بڑھ رہی ہے، جس سے خطے میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ جب اندرونی محاذ پر حمایت ختم ہونے لگے تو بیرونی جنگیں جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ٹرمپ اب صرف ایران سے نہیں بلکہ اپنے ہی ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی مزاج سے بھی لڑ رہا ہے۔ دا اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ صرف طاقت ہی حق نہیں ہوتی۔ امریکہ کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ تھا، ناقابل تسخیر فوج تھی، لیکن ایران نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ ایک غیر متوازن جنگ ایزیمیٹرک وارفیئر لڑی اور سپر پاور کو تھکا دیا۔ بغیر کسی ٹھوس حکمت عملی کے طاقت کا بیجا استعمال ہمیشہ کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ٹرمپ کے ایران پالیسی شاید تاریخ میں ایک ایسی مثال بن کر رہ جائے جہاں ایک عظیم طاقت نے اپنی ہی ضد میں اپنی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا۔ جنگیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے نشانات نسلوں تک رہتے ہیں۔ کیا ٹرمپ اپنی اس شکست کو تسلیم کریں گے یا دنیا کو ایک اور ایڈونچر کی طرف لے جائیں گے؟ فیصلہ وقت کرے گا۔